آج رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی آخری شب ہے، یعنی اس مبارک اور مقدس مہینے کی 10ویں رات ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج نماز تراویح میں قرآن مجید کے ہمارے 12.5 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ آج جو حصہ نماز تراویح میں قرآن مجید کا پڑھا گیا وہ سب سے پہلے سورہ ہود کے 6 رکوع ہیں جو تقریباً 79 آیات پر مشتمل ہیں، اس کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر قرآن مجید کی انتہائی مشہور و معروف سورہ مبارکہ جس کا نام سورہ یوسف ہے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے کو تمام قصوں میں سے بہترین قصہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کی 111 آیات اور 12 رکوع تلاوت کی گئے ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید کی ایک اور دل ہلا دینے والی سورہ مبارکہ جس کا نام سورہ رعد ہے، اس کا آغاز ہوا، اور اس میں قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا دوسرا سجدہ تلاوت بھی ہم نے آج کی 19ویں تراویح کے اندر پڑھنے کا شرف و اعزاز حاصل کیا، اور اس کے 2 رکوع ہم نے مکمل کیے جو اس سورہ رعد کے 18 آیات پر مشتمل ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ان کی تفصیل کل ہماری ظہر کی نماز کے بعد جو درس قرآن ہوتا ہے اس کے اندر پیش کی جائے گی۔ اب چند ایک سوالات ہیں، ایک مرتبہ صلاۃ و سلام پڑھیے اس پر۔ ایک مرتبہ اور پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا ماشاءاللہ بڑے اچھے سوالات کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کی اجازت کے بغیر کسی پیر کی بیعت کرتا ہے، کیا اس کی بیعت جائز ہوگی جبکہ اس کے والد کی رضامندی شامل نہ ہو؟ اس کام کی وجہ سے اس کے والد ناراض ہوں تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہ خیار بلوغ ہے۔ خیار بلوغ کا مطلب ہوتا ہے کہ بالغ آدمی جب اپنی ہوش و حواس قائم رکھتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، تو اس کو پھر بعض امور کے اندر اختیار حاصل ہوتا ہے۔ جس طرح کے آدمی ہے اس کو شادی کرنے میں اختیار حاصل ہے۔ اگر وہ اپنے والدین کی اجازت سے شادی کرتا ہے تو یہ اس کی فرما برداری ہے، یہ اس کی برخورداری ہے، اور اگر اپنے والدین کی رضامندی کے بغیر بھی شادی کرتا ہے تو اس کے اندر وہ بندہ گنہگار نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین اپنی اولاد کو بہت سمجھاتے رہتے ہیں کہ یہ بندے سے بچو، اس سے بچو، اس سے بچو۔ اگر کوئی بندہ کسی ایسے پیر کی بیعت میں جکڑا جاتا ہے جو شخص پیری کے قابل نہیں، اگر اس کے والدین اس صورت کے اندر اس کو منع کرتے ہیں تو ان کا منع کرنا یہ درجہ استحسان میں درست ہے، وگرنہ یہ ہے کہ یہ اس آدمی کا جب وہ بالغ ہو چکا ہو تو اس کا اپنا اختیار ہے، اس کے اندر اس کو والدین کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ والدین کی اجازت سے کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے، وگرنہ وہ بندہ گنہگار نہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ آج کل ٹی وی پر استخارہ کیا جاتا ہے، کیا کوئی شخص دوسرے کے لیے استخارہ کر سکتا ہے؟ اچھا، آج کل بہت سے لوٹنے والے افراد ٹی وی پر بیٹھے ہوئے
بڑے عجیب و غریب قسم کے وہ ڈونگر چاہتے رہتے ہیں، تویز گنڈا ان کا کاروبار بن چکا ہے، وہ دین کی بدنامی کا بہت بڑا باعث بن گئے. تو ایسے لوگوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے. باقی رہ گئی یہ بات کہ کوئی بندہ دوسرے بندے کے لیے استخارہ کر سکتا ہے، ہاں یہ بالکل درست ہے. جس طرح ایک بندہ دوسرے بندے کے لیے دعا مانگ سکتا ہے، جس طرح ایک بندہ دوسرے بندے کی نیابت کا حق ادا کر سکتا ہے، اس طرح دوسرے بندے کے لیے نیکوکار متقی پرہیزگار بندہ استخارہ کر سکتا ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ استخارے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ مسنون سے مراد یہ ہوتا ہے جو سنت سے ثابت ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اس کا کوئی باقاعدہ ثبوت ملتا ہو تو اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں استخارے کی باقاعدہ تعلیم دی گئی. اور وہ جو مشہور ترین ہے اس میں یہ ہے کہ بندے کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اس کے بعد پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے، اس کی حمد و ثنا ہے، اس کو کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود السلام پڑھے. اور پھر وہ مشہور دعا جو استخارے کے لیے احادیث کے اندر آئی ہے، اللہم انی استخیرک بقدرتک، یہ باقاعدہ طور پر اس کے الفاظ آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیری بارگاہ سے یہ استخارہ کرتا ہوں، مشورہ طلب کرتا ہوں. میں جانتا نہیں ہوں، تو سب کچھ جانتا ہے. میرے پاس قدرت نہیں ہے، تیرے پاس قدرت ہے. مجھ کو اس کا حال معلوم نہیں، تجھ کو اس کا حال معلوم ہے. اس معاملے کے اندر میری صحیح اور درست رہنمائی کی جائے. یہ اس کا صحیح قاعدہ اور صحیح طریقہ ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ وہ کبھی پھر اس کو اشارہ کر دیا جاتا ہے، خواب میں ہو جاتا ہے. کبھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چلتے راستے میں کوئی بندہ اس کو مل جاتا ہے، اس کی زبان سے اللہ کو ایسا جملہ نکال دیتا ہے جو بندے کے لیے رہنمائی کا سبب بن جاتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے دل میں خود بھی وہ بات بیٹھ جاتی ہے جو اللہ کی طرف سے اس کے لیے بہتر ہوتی ہے. تو یہ استخارہ ان کاموں کے لیے ہوتا ہے جن کے لیے بندہ جو ہے وہ ایک ایسے معاملے میں گرفتار ہو گیا، وہ سمجھ نہ آتی ہو کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، ایسا کرنے میں مجھے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. اس طرح شادی بیاہ کرنا چاہتا ہے یا وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے، وہ شراکتی کھاتے میں ڈالنا چاہتا ہے، تو اس طرح کے کاموں کے اندر استخارہ کرنا انتہائی پسندیدہ فعل ہے. استخارے کے لیے کوئی خاص وقت جو ہے وہ مقرر نہیں. یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ خاص وقت مقرر ہے. جتنے اوقات نماز کے لیے جائز ہیں اتنے اوقات استخارے کے لیے بھی جائز. بعض بزرگوں کے ہاں یہ ظہر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان کیا جائے پسندیدہ ہے، یا مغرب کی نماز کے بعد کیا جائے تو یہ بھی بہت پسندیدہ وقت ہے. یا یہ ہے کہ پھر عشاء کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد اس کو پڑھا جائے، ادا کیا جائے تو پھر بھی یہ پسندیدہ ہے. بہرحال اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں. اگلا سوال یہ کہتا ہے اگر کوئی شخص سچی توبہ کرے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی توبہ قبول ہے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جب بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہو تو قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگو. جب بھی دعا مانگ، یہ نہیں کہ بندہ دعا مانگتے وقت کہے پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، پتہ نہیں اس مرض سے بندہ شفا یاب ہوگا یا نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں. یعنی میرا بندہ جس طرح کا میرے اوپر گمان رکھتا ہے میں اسی طرح کا اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا. تو جب بندہ سچی توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا. یہ رب ذوالجلال کا اپنا فرمان ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیرتا ہے. جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. تو سچی توبہ کرنے کا جو ایک عام حالت یہ ہے کہ جو فعل اس سے سرزد ہوا ہے وہ پھر اس کو دوبارہ دہرائے نہ اس کو یاد کر کے، نہ اس کی طرف حضرت بری نگاہوں سے دیکھے، نہ اس کو پھر یاد کر کے اس کو جو ہے اپنی طبیعت کو پھر اس کی طرف لگاتا رہے، اس کو مکمل طور پہ بلائے اور بار بار اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہے. یہ سچی توبہ کی علامتیں ہیں. اگر کیا قیامت کے دن کبیرہ گناہوں کی سزا ہوگی اگر توبہ قبول ہو جائے؟ اللہ اکبر. رب ذوالجلال کی رحمت کا، اس کے کرم کا، اس کی عطاؤں کا کیا کہنا ہے. بعض احادیث کے اندر آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو بندے حج کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں،
لیکن ان کے لیے فلاں فلاں گناہ جو ہے اس کی معافی نہیں دی گئی. پھر حدیث میں فرمایا گیا سارے گناہ معاف کر دیے گئے لیکن حقوق العباد کی معافی نہیں ہو سکتی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی خوشخبری سنا دی ہے کہ جو بندہ سچے دل سے توبہ کرے اور حج کرنے کے لیے آئے تو میں اس کے جو گناہ بندوں کے ذمے آتے ہیں وہ بھی اپنے ذمے لے لوں. کیا مطلب ہے کہ جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے میں اس کا بدلہ اپنی بارگاہ سے اس کو اپنی مہربانیوں سے دے دوں گا اور اپنی طرف سے اس کے لیے معافی کا اعلان کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں وہ بے شمار اور بے حساب ہیں. اس لیے سچی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے لیکن کبیرہ گناہوں سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے بلکہ چھوٹے گناہوں کو بھی بڑا ہی سمجھنا چاہیے. ایک مرتبہ درود و سلام اور پڑھیے. اگلا سوال یہ کہتے ہیں کیا اسلام میں مرنے کے بعد جسمانی اعضاء کا عطیہ دینا جائز ہے؟ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ذرا غور طلب بات آپ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں گے. یہ مسئلہ جو دنیا کے اندر چل نکلا ہے اس پر تھوڑی سی جو ہے وہ گرفت بھی ہے, تھوڑی سی اس میں سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی اور بندے کی زمین ہو تو آپ کو کوئی حق پہنچتا ہے کہ آپ کہہ دیں جناب یہ زمین آپ لے جائیں. ذرا غور فرمائیے. ایک شے آپ کی ہے نہیں, آپ کہتے ہیں جناب میری طرف سے اجازت لے جاؤ, دے سکتے ہیں آپ؟ بولیے. کسی اور بندے کی گاڑی کھڑی ہو کہتا ہے جناب لے جاؤ میں ذمہ دار ہوں, ہو سکتا ہے؟ تو آپ بتائیے آپ اپنے جسم کے خود مالک ہیں؟ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں مالک ہوں یا پھر آپ کی ہمدردی اللہ کی ہمدردی سے زیادہ ہو سکتی ہے؟ جتنا اللہ ہمدرد ہے اپنے بندوں کا آپ اتنے ہمدرد ہو سکتے. تو یہ جو عطیات ہیں اس کی طرف ذرا بہت ہی توجہ رکھنی چاہیے. جن صورتوں کے اندر اس کی اجازت دی گئی ہے وہ اضطرار کی صورت ہے. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. جو مجبور ہو جائے اس کی جان بچانے کی صورت ہو تو پھر جو ہے وہ بغاوت کرنے والا بھی نہ ہو, حد سے بڑھنے والا بھی نہ ہو, تو پھر ایسی صورت کے اندر اس پر کوئی گناہ نہیں. یہ بہت انتہائی محتاط ترین مسئلہ ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل نہیں دے سکتا. تو زندگی کے اندر کچھ معاملات جس طرح انتقال خون کا مسئلہ ہے, جس طرح کڈنی کا اس کا مسئلہ ہے, تو یہ بعض صورتوں کے اندر ان کا کرنا جو ہے لینا دینا جائز ہے. مگر نہ ہر حال میں ہر چیز کو عطیہ کر دینا اس کی اسلام اجازت اس لیے نہیں دیتا کہ آپ اپنے جسم کے خود مالک نہیں. یہ بہت مسئلہ ہے, کسی وقت اس کو بیٹھ کے ڈسکس بھی کرنا چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے. اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن کو کب جمع کیا گیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے الحمد سے لے کر والناس تک ترتیب پا چکا ہے. اس کو یہ کہنا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نہیں تھا یہ جائز نہیں, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن مجید کی جو ترتیب دی ہے یہ اسی طریقے کے مطابق دی ہے جس طریقے پر لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ حضرت جبرائیل امین رمضان المبارک میں آتے تھے اور ہر رمضان میں آ کے سرکار کے ساتھ جتنا قرآن کا نزول ہوا کرتا تھا اس کا معارضہ کرتے تھے. معارضہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دہرایا کرتے تھے, ادھر سرکار سناتے ادھر پھر جبرائیل امین سرکار کو سنایا گیا. تو یہ پھر اس کے بعد کتابی شکل کے اندر جو باقاعدہ ہے یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جمع کیا, اور اس کے بعد پھر بھی اس کے اندر کچھ مسائل باقی رہ گئے تھے. پھر وہ جو ڈیوٹی ہے اور وہ جو اس کا مرتبہ ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ آیا ہے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرمائی. یہ اگلا سوال یہ ہے کہ جو جسم کے اوپر وہ جو رنگ وغیرہ لگوا لیتے ہیں بعض اوقات, کیا اس کا نام ہوتا ہے جی؟ ٹیٹو اس کا نام ہوتا ہے. ٹیٹو کہتے ہیں یہ بنوانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اسلام کے اندر اپنے جسم کو تکلیف دینا, جسم کا مسئلہ کرنا یہ جائز نہیں. آپ کو معلوم ہے جب وہ کرتے ہیں تو انسانی جسم کے اندر وہ چیز پیوست ہو جاتی ہے. اور صحیح مسئلہ یہ ہے کہ ایسا کرنے والے شخص کی جو صحیح ہے نا نماز بھی درست نہیں ہوتی. اس پر بھی علماء کے بہت سے تحفظات ہیں. پر اس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مہندی لگا لیتا ہے تو مہندی بار بار لگاتا رہتا ہے تو کیا ٹیٹو کی مثل نہیں ہو سکتی؟ نہیں.
وہ ٹیٹو کی مثل نہیں ہوتی، کیونکہ نہ وہ جسم کے اندر پیوست ہوتی ہے، نہ وہ بشرا جو ہوتا ہے انسان کا چمڑا اس کے ساتھ کسی چیز کو لگنے سے مانع ہوتی ہے۔ یہ ٹیٹو جو ہے یہ حقیقت میں وہ انسان کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے اور اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اگلا سوال یہ کہتے ہیں جس طرح استغفار کرنے کے لیے استغفر اللہ کا ورد کیا جا سکتا ہے، اللہ کی تعریف اور ذکر کرنے کے لیے سبحان اللہ یا الحمدللہ کا ورد کیا جا سکتا ہے، اسی طرح کیا اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کوئی ورد یا وظیفہ ہے جس کے کرنے سے ہم اللہ کی نعمتوں کا ہر وقت شکر ادا کر سکیں؟ سبحان اللہ، بہت ہی اچھا سوال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جگہ جگہ فرمایا کہ اگر تم شکر کرو تو ہم تمہیں عذاب دے کے کیا کریں؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ایک تو شکر یہ ہے کہ بندہ زبان سے اس کو ادا کرتا رہے۔ مولا تیرا شکر ہے کہ چند سال پہلے میرے پاس بچے نہیں تھے، تو نے مجھے بچے عطا فرمائے۔ چند سال پہلے میرے پاس مکان نہیں تھا، تو نے مجھے عطا فرمایا۔ چند سال پہلے میں گلیوں میں مارا پھرتا تھا، اب تو نے کرم کیا ہے مجھے اتنا بڑا خاندان عطا کر دیا۔ پہلے میرے روزی کا مسئلہ ہوتا تھا، اب تو نے مجھ پہ کرم کیا ہے مجھے روزی کی فراوانی عطا فرمائی۔ ایک یہ ہے کہ بندہ زبان سے ان چیزوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا سر جو ہے وہ جھکاتا رہے۔ ایک یہ ہے کہ زبان سے کرے، دوسرا یہ ہے کہ اپنے اعضاء سے کرے۔ اعضاء سے کیا ہے کہ اپنی پیشانی رب کے حضور جھکا دے۔ یہ نماز پڑھنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکرانے کی ایک نعمت ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا بھی اس کے شکرانے کی ایک صورت ہے، اس کی نعمتوں کو مان لینا کہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہوا ہے، یہ بھی شکرانے کی ایک صورت ہے۔ تو جس صورت کے اندر بھی وہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دل سے کرے، انشاءاللہ العزیز وہ ادا ہوگا۔ اور کوئی سوال ہو تو ارشاد فرمائیں۔ جمعے کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ جمعہ جو ہوتا ہے جب فرض سے پہلے اس کی جو آپ سوچ لیجیے کوئی اور سوال ہو ارشاد فرما دیں۔ خطبہ سننا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز فرض ہو جاتی ہے، کیونکہ بعض لوگ جب خطبہ ختم ہو جاتا ہے نا تو بھاگتے آ کے نماز میں شامل۔ جمعے کے لیے خطبہ جو ہے اس کی انتہائی اہم ترین اس کا حصہ اور اس کا جز ہے، تو جو حضرات خطبہ ہو جانے کے بعد مسجد میں آتے ہیں ان کی نماز ہی ہوتی ہے، جمعہ نہیں ہوتا۔ ان کے ذمے سے فرض تو ساقط ہو جاتا ہے لیکن جمعے کی فضیلت کو وہ نہیں پا سکتے۔ اس لیے ہر صورت میں کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کے جیسے ہی وقت کا آغاز ہوتا ہے پہلی اذان کے وقت مسجد میں پہنچنا چاہیے۔ اور آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ سب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ اس لیے نہیں فرمایا سرکار نے، بلکہ اس لیے فرمایا کہ بندوں کو رغبت ہو۔ اس کے بعد جو آتا ہے پھر اس کو گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد جو آتا ہے اس کو دمبے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد جو آتا ہے اس کو مرغ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد جو آتا ہے اس کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ ہنسنے والی تو بات نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ ثواب سے مالا مال کرے اس کی عمل کی بنیاد پر۔ تو یہ فرمایا کہ جب امام کا خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر فرمایا فرشتے جو آئے ہوئے ہوتے ہیں بندوں کے نام لکھتے رہتے ہیں، کون کب آیا۔ جیسے ہی خطبہ شروع ہوا فرشتے اپنے رجسٹر جو ہیں وہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں، اب بندے کسی کا نام نہیں لیتے۔ اب بندے سے نماز کا فریضہ تو ساقط ہوتا ہے لیکن جمعے کی فضیلت اس نے نہیں پائی۔ لڑکی کی ولی زندہ ہو تو اس کی اجازت کے بغیر اگر وہ شادی کرے تو کیا وہ جائز ہوگی؟ یہ کیسی بات ہے ماشاءاللہ، اس دور کے اندر بہت ہی سمجھ والی بات ہے۔ یہ ایک ہے جو حدیثوں کے اندر آیا ہے، حدیث کے اندر یہ فرمایا گیا کہ لا نکاح الا بولی، لا نکاح الا بولی، لا نکاح الا بولی۔ یہ حدیث میں فرمایا گیا، یہ خبر واحد ہے کہ اس عورت کا کوئی نکاح نہیں جس نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ عورتیں جب اپنے نکاح کرنا چاہتی ہیں ان کو نہ روکا جائے۔ تو ہمارے نزدیک حنفیوں کے ہاں خبر واحد حدیث سے قرآن پر زیادتی کرنا جائز نہیں۔ عورت جو ہے صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ بالغ ہو جاتی ہے، سمجھ سوچ کے بوجھ کے قابل ہوتی ہے، اس کا شادی کرنا جائز ہے۔
परफ्यूम से नमाज हो जाती जिसमें अल्कोहल? ये परफ्यूम जो होती है ना, ये इसको कहते हैं, इसका एक्सटर्नल इस्तेमाल जो है ये जायज़ है, इस पर कोई कबाहत का मसला नहीं। ये पीने वगैरह के मसले में तो वो हराम है और उसको करीब भी नहीं जाना चाहिए। तो ये हमारे उलमा ने ये मसला जो है इस पर बाकायदा तौर पे बयान किया है कि इसका एक्सटर्नल इस्तेमाल जो है वो जायज़ है। वितर एक पढ़ सकते? वितर माशाअल्लाह आजकल के दौर में अगर एक पढ़ने का हुक्म सादर कर दिया जाए तो फिर बंदों में कुछ इख्तलाफ बर्पा होगा, क्योंकि बंदों की जो इल्म है उसका जो ग्राफ है वो इतना ऊंचा नहीं, ना हौसलों का ग्राफ इतना ऊंचा है। मामूली बात पे झगड़ने लगते, एक बंदा एक पढ़ रहा हो, दूसरा दो पढ़ रहा हो, तीन पढ़ रहा हो, तीसरा 5 पढ़ रहा हो, चौथा 7 पढ़ रहा हो, क्योंकि हदीसों के अंदर ये आए हैं, 1 भी आया है, 3 भी आया है, 7 भी आया है। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो 3 रकात वितर है, जिस तरह के अभी फजर की नमाज के बाद जो दर्स हदीस होता है उसके अंदर हमने चंद दिन पहले इस पर जो है बाकायदा दर्स हदीस दी है। वितर 3 रकात पढ़नी चाहिए। नफल बैठ के भी अदा कर सकते हैं, अगर छोड़ना चाहे तो नमाज में छोड़ भी सकते हैं। माशाअल्लाह नफल की नमाज जो है, इसका मतलब नफल का माना होता है जायद, ये जायद नमाज है जो बंदे के ज़िम्मे लगाई गई है उसके दर्जात को बढ़ाने के लिए, अल्लाह की बारगाह में उसकी हाज़िरी का सिलसिला दराज करने के लिए। अगर किसी बंदे से छूट जाए तो इस पर कोई उस पर पाबंदी नहीं, बैठ कर भी पढ़ सकता है। और कोई सवाल? शादी की हालत में आप हो और आप तहियात पढ़ रहे होंगे और इमाम सलाम कह दे तो मुक्तदी को सलाम कह देना चाहिए या वो पूरा करना चाहिए? माशाअल्लाह बहुत ही अच्छा और अहम तरीन सवाल है कि हालत नमाज के अंदर जब बंदा तहियात में बैठता है तो बाद औक़ात होता है कि इमाम साहब चूँकि तरावी पढ़ाते हैं उनको मसला मालूम है, उनको मसला मालूम है कि दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद जो है वो नमाज मेरी मुकम्मल हो गई, तो वो समझते हैं कि मैं बहुत लंबी देर अगर लगाऊंगा तो फिर ये नमाज तरावी का सिलसिला बहुत लंबा हो जाएगा, लोगों पे भारी हो जाएगा, तो उनके लिए ऐसा करना जायज़ है। अगर किसी बंदे ने दुरूद शरीफ पढ़ लिया हो, यानी अत्तहियात अब्दुहु व रसूलुहु के बाद दुरूद शरीफ पढ़ चुका हो, तो फिर उसके सलाम फिरने में कोई कबाहत नहीं है, वगरना ये है कि वो दुरूद शरीफ पढ़कर मुकम्मल करके सलाम फिर। और दुआए कुनूत में आप खड़े कर सकते हैं? दुआए कुनूत में हाथ खड़े करने का जो कायदा है वो बाज़ फुक़हा के यहाँ है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इलाही हमारे दर्स कुरान को हमारे गुनाहों का कफ़ारा बना, इसको हमारी उखरवी निजात का सबब बना। जो हजरात इस रात गए तक अपना वक़्त निकाल कर यहाँ पे बैठे हैं, इलाही हम सब की खाली झोलियों को अपने रहमत व नूर से मामूर फरमा, हम सब के खाली दामनों को अपने फजल व करम से भरपूर फरमा, हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही व सल्लम।